بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہیں؟ میں بابر ظہور آج پھر سلیم رفیق صاحب کے ساتھ، چیئرمین اوپن سورس فاؤنڈیشن آف پاکستان۔ آج کا ہمارا ٹاپک اوپن سورس اکانومیز کے اوپر ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، سمجھنا یہ ضروری ہے کہ پاکستان میں چاہے وہ کمپنیز ہوں، آرگنائزیشنز ہوں، چاہے وہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں، انٹرپرائزز ہیں، ان کو کیا فائدہ ہے اوپن سورس ٹیکنالوجیز کے ساتھ۔ اس کے بعد ایک ایکو سسٹم بلڈ کرنے کے ساتھ ساتھ جو اوپن سورس کا ایکو سسٹم ہے، ہمارے انٹرپرینیورس کو کیا فائدہ ہوگا، ہمارے ڈیولپرس کو کیا فائدہ ہوگا، ہمارے جو فری لانسرز ہیں انہیں کیا فائدہ ہوگا، اور الٹیمیٹلی پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا۔ پاکستان کتنے پیسے بچا سکتا ہے اور کتنے پیسے بنا سکتا ہے اس سارے ایکو سسٹم سے۔ ہم ایکوریٹ تو بات نہیں کر سکتے فگرز میں، لیکن ایک رف امیج کی بات کریں گے، ڈسکشن میں آئے گا، سلیم صاحب ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ کہ ہم کیا بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں اوپن سورس ٹیکنالوجیز کی بیس پہ۔ دیکھیں، دنیا میں اوپن سورس ٹیکنالوجیز کے اوپر ملک کام کر رہے ہیں، بڑی بڑی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں۔ اگر آپ غور کریں، جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے، بہت سی پریویس ڈسکشن میں اور سلیم صاحب یہ بتا چکے ہیں کہ گوگل اوپن سورس ٹیکنالوجیز پہ کام کر رہا ہے، فیس بک کام کر رہا ہے، یاہو کام کر رہا ہے، آپ کے یوٹیوب کام کر رہا ہے، وہ یوز کر رہے ہیں ان ٹیکنالوجیز کو، بڑے بڑے بینکس استعمال کر رہے ہیں، بڑی بڑی آرگنائزیشنز استعمال کر رہی ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ مشن کریٹیکل اپلیکیشنز جو کہ مثال کے طور پہ ٹاپ 500 سپر کمپیوٹرز کے اگر ہم بات کریں تو 500 سپر کمپیوٹر میں سے 99.7% کہہ سکتے ہیں کہ شاید ایک آدھ سپر کمپیوٹر ہے جو 500 میں سے اوپن سورس یا لینکس کو استعمال نہیں کر رہا، اور باقی سارے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا نمبر ہے، اور یہ سارے مشن کریٹیکل اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں سلیم رفیق صاحب سے یہ کویسچنس کو۔ سلیم صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس سر۔ تو آج کا ٹاپک ہے اوپن سورس اکانومیز۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک آرگنائزیشن، چاہے وہ پرائیویٹ ہے، چاہے وہ گورنمنٹ ہے، چاہے وہ انٹرپرائز ہے، جو پاکستان میں ہے، اگر وہ اوپن سورس استعمال کرے گی تو ان کو کیا فائدہ ہے اور ان کو کیا چیلنجز ہوں گے اس کے استعمال میں؟ یہ دونوں امپورٹنٹ ہیں سر، اگر آپ کائنڈلی اس پہ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سب کا، آپ کا بھی اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم ڈسکشن ہے کہ اس میں ہم اوپن سورس کے سے کیا فائدہ اٹھائیں اور کیا اس ملک کو اور اس ہماری اکانومی کو کیا فائدہ ہو سکے اس سے۔ تو اس پہ اس کے بہت سارے اسپیکٹس ہیں، بہت سارے اینگلز ہیں جس کو ہم کوشش کرتے ہیں آج ریویو کرنے کی۔ آج سب سے پہلے میں سب کو جشن آزادی مبارک بھی کہتا ہوں، کیونکہ سر خیر مبارک، شکریہ۔ ہماری 14 اگست کی شام ہے، آج ہے۔ تو سب خیر خیریت سے اللہ تعالیٰ اس ملک کو رکھے اور کامیابی دے۔ اور اسی سلسلے میں آئی تھنک میرا خیال ہے بابا صاحب نے یہ ملک کی خوشحالی اور اس کے لیے ہم کیا چیزیں کر سکتے ہیں، عوام کی خوشحالی کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں، اس میں ہم کیا سوچتے ہیں، اس پہ ہماری سوچ سے اور ہمارے جو کاوشیں ہیں ان سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے اپنے ملک کو، وہ ہمارا ایک سب سے ٹاپ آئٹم ہے جو ہم اب بات کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں آج۔ اکانومی کے لحاظ سے ایک بڑا سمپل سا فارمولہ ہے۔ فارمولہ اس طرح اگر آپ دیکھیں کہ اگر ایک کمپنی 1000 لوگوں کی کمپنی ہے، 1000 امپلائیز کی کمپنی ہے، جس میں وہ 1000 امپلائیز کو لیپ ٹاپس یا کمپیوٹرز دیتے ہیں جس میں وہ مختلف سافٹ ویئرس لگاتے ہیں، اگر ایک کمپیوٹر کے اندر آپ 1000 روپیہ ہی لگا دیں صرف، ٹھیک ہے، تو 1000 روپیہ جو کہ بہت ہی میں منیمم، یعنی کہ اگر آپ ویسے دیکھیں، اگر کوئی ایک ایپ دیکھ لیتے ہیں، اکاؤنٹنگ کی ایپ دیکھ لیتے ہیں، وہ آپ کو کم از کم 3-4 لاکھ 5 لاکھ روپے کی اس کا لائسنس ملے گا۔ تو اگر آپ 1000 میں سے 5 لاکھ، تو یہ اماؤنٹ جو ہے یہ بلینز میں چلے جاتی ہے۔
تو اب 1000 امپلائیز کی کمپنی کے لیے ایک بہت بڑا خرچہ بن جاتا ہے کہ وہ سافٹ ویئر کے لائسنسز خریدے اور وہ اتنا بڑا خرچہ کرے، جبکہ اسی کا آلٹرنیٹیو آپ کو اوپن سورس سے مل جاتا ہے، مل سکتا ہے، اور لوگ استعمال کرتے بھی ہیں، ساری دنیا میں استعمال کر رہے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اگر یعنی کہ 100 اگر ڈالر ہمارے 1000 روپے اگر ہم دیکھیں، ایک سمپل کیلکولیشن کریں تو وہ ایک مثلا آپریٹنگ سسٹم کے لیے ہمیں $100 کا آپریٹنگ سسٹم آتا ہے۔ صرف اگر صرف آپریٹنگ سسٹم کی اگر کمپیوٹر کو چلانے کی بات کریں تو اس میں ہمیں یہ ایک یعنی کہ 10 لاکھ بن جاتے ہیں آپ کے صرف آپریٹنگ سسٹم چلانے میں۔ تو ایک رف کیلکولیشن ہے۔ اس کے آلٹرنیٹیو میں آپ اگر دیکھیں تو آپ کے پاس کاسٹ زیرو آتی ہے۔ اس میں صرف آپ کی کاسٹ آتی ہے کہ اگر آپ نے پروڈکٹ ایک دیکھا ہے جس میں آپ نے تھوڑا سا اس کو سیکھنا ہے، اس کو تھوڑا اپنے آپ میں ٹائم لگانا ہے، اس کو ٹرین کر کے سیکھنا ہے، تو وہ بھی اتنا مہنگا نہیں ہے، اتنا ایکسپینسو نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو کمپیوٹر چلانا آتا ہے اور آپ کو دوسرے سسٹم چلانے آتے ہیں تو وہ آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی کاسٹ سیونگز ہو جاتی ہے۔ اب آگے آ جائیے کہ لیٹ سے کہ ایک پروڈکٹ آپ، یہ تو ہم نے آپریٹنگ سسٹم کی ایگزامپل دی، اگر ایک ہم ایگزامپل لیتے ہیں کہ آپ نے اپنی ایک فنکشنل اپلیکیشن ہے جو آپ نے چلانی ہے، جس کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے یا باہر سے خریدنی ہے، جیسے ای آر پی ہے، تو ای آر پی کی اپلیکیشن کو اگر ہم دیکھتے ہیں اور اس میں یعنی کہ ای آر پی انٹرپرائز ریسورس پروگرامنگ کہہ سکتے ہیں، انٹرپرائز ریسورس پلاننگ کہہ سکتے ہیں۔ تو انٹرپرائز ریسورس پلاننگ کا مطلب ہے کہ آپ کی جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں جو آپ کے بزنس کو چلانے میں، جس میں آپ کی ایچ آر کی آ جاتی ہے، جس میں اپنی فائنینس آ جاتی ہے، جس میں آپ کی ویئر ہاؤسنگ آ سکتی ہے، اس میں اور جتنی چیزیں آپ کے بزنس کے لحاظ سے، تو ساری اپلیکیشنز کو ملائیں تو پھر ایک ای آر پی آپ اپنی انٹرپرائز کو مینیج کر سکتے ہیں۔ تو اگر اس کی ہم کاسٹ دیکھتے ہیں کہ $1,00,000 کی اس کی کاسٹ ہے، تو جو کہ ایک عام سسٹم کی بڑی آرام سے ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بڑے نام لیں تو وہ کروڑوں روپے میں جائے گی، کم از کم 2-3-4 لاکھ ڈالر سے لے کے آگے ملینز میں چلے جاتی ہے۔ اور کئی جگہوں پہ اپنا میرا تجربہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ 2-3 ملین ڈالرز تو اس کی کاسٹ آ جاتی ہے، جو کہ ہمارے لیے ہماری اکانومی کے لیے، ہماری آرگنائزیشنس کے لیے ایک بہت بڑا خرچہ ہے۔ آپ یہ ایک چیز ذہن میں رکھیے ضرور کہ ہم جب $1 استعمال کرتے ہیں، یا ایک امریکن یا ایک باہر کا ملک جو ڈیولپ ملک ہے جس کی اکانومی بڑی ہے، وہ جب $1 استعمال کرتے تو ہمارا $150 لگتا ہے، یا 155، اب 100 سے بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ تو اگر آپ 150 گنا اپنی قیمت زیادہ آپ کو بن رہی ہے، ہم تو ایک روپیہ استعمال کرتے نا، یہاں پہ روپیہ کما رہے ہیں، جہاں پہ ڈالر کما رہے ہیں ان کے لیے تو ٹھیک ہے، $1,00,000 کوئی بڑی بات نہیں، جیسے ہمارے لیے $1,00,000 اتنی بڑی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم $1,00,000 کو $1,00,000 سے کمپیئر کریں، اگر تو 1 to 1 ہوتا تو بہت اچھی بات تھی، لیکن یہ انفارچونیٹلی یہ ایک دنیا کا ایک رواج ہے جو کہ غلط ہے، جس کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ میرے اوپینین، پرسنل اوپینین ہے، اس پہ کوئی وہ نہ کرے، کہ ہم ایک ایسے سسٹم کے ہم وہ بن گئے ہیں جس پہ ہم سود بھی دے رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، تو وہ ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے۔ تو جب تک ہم اس کو ٹھیک نہیں کرتے تب تک ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کے استعمال کو کیسے اس کا زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس میں اوپن سورس آتی ہے، ایک کلیئرنگ ہمارے لیے چیز ہے کہ اس میں کوئی اور دوسرا سوال اٹھ ہی نہیں سکتا کہ اگر آپ کے پاس ایک چیز $1,00,000 کی بن رہی ہے اور ایک آپ کو لیٹ سے آپ کو سارا ٹریننگ لگا کے آپ کو $10,000 میں بنتی ہے، تو 10 گنا اگر آپ کا کاسٹ بچ رہی ہے تو کیوں نہ بچائیں۔ اب یہاں پہ اکثر میں یہ دیکھتا ہوں کہ جہاں پہ پروکیورمنٹ ہو رہی ہے ان لوگوں کا رجحان یہی ہوتا ہے کہ جی ہم زیادہ مہنگی چیز لیں گے تو کمیشن زیادہ بنے گا، تو یہ لوگ اپنے کمیشن کی خاطر ملک میں نقصان کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک یعنی کہ اس میں یہ بڑی شرم والی بات ہے ہمارے لیے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ سب
ہمیں یہ سمجھ دیں کہ یہ ہم کتنا نقصان کر رہے ہیں اپنے ملک کا، اور یہ جو اس طرح کا پیسہ ہے یہ قسم کا حرام کا پیسہ ہے جو کہ ضائع ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ایک تو آپ نے کلیئر دیکھیے کہ اس کی آپ کی بڑی کلیئر ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کو کاسٹ کی بہت بڑی ایڈوانٹیج مل جاتی ہے۔ دوسری یہ کہ پھر آپ کے پاس یہ جو اوپن سورس کا سافٹ ویئر آ گیا، اس پہ آپ کی کسی اور پہ ڈپینڈنسی نہیں ہے۔ جتنا آپ کے پاس جو آپ اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ اس کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اس میں انہینس کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ اپنی مرضی سے اس کو کریں، اس میں آپ کے پاس یہ فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے۔ اچھا، اب ایک اس کے ساتھ جو ڈاؤن اسٹریم چیزیں ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہیں وہ کیا چیزیں ہیں؟ اگر آپ ایک سافٹ ویئر لیتے ہیں اور آپ اس کو ڈیولپ کرتے ہیں، اور اس کے کمپیریزن میں آپ ایک باہر سے سافٹ ویئر اٹھاتے ہیں، اس پہ پہلا خرچہ بھی کرتے ہیں، اور اس پہ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی اس پہ ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کو کسٹمائز کرنا ہے، اس کو ہم نے رول آؤٹ کرنا ہے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا، تو اس میں آپ باہر کے لوگوں کی اسکلز، آپ ان کی کنسلٹنٹ، اور آپ سب کچھ جتنی بھی فی آ رہی ہے وہ آپ کے پیسے وہ باہر والی کمپنی دی جاتی ہے۔ اسی کے عوض اگر آپ یہاں پہ یہ کام کریں کہ آپ اگر اپنے ہی سرکل کے، اپنی ہی کمپنیز کی لوکل کمپنیز کو استعمال کرتے بھی آپ سافٹ ویئر بھی ڈیولپ کریں، آپ کسٹمائزیشن بھی کریں، آپ لوگوں کی ٹریننگ بھی کرائیں، تو وہی پیسہ جو 10 لاکھ ڈالر کا جو پیسہ تھا وہ ہماری اکانومی میں ہی سرکل ہوگا، ہماری چھوٹی کمپنیز میں ہی ہمارے اسکلز بیس بڑھے گا۔ یہ ایک بڑی ایک کامن سینس والی چیز ہے کہ اگر ہم ایسا کام کریں جس میں ہم خود ہی کرتے ہیں۔ اب میں مثال دیتا ہوں چند ممالک کی جہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے، بلکہ ساری دنیا میں ایسے ہی کام ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ امریکہ میں بھی حکومت کانٹریکٹ دیتی ہے، حکومت، تاکہ بڑی کمپنیز میں بھی اس کے پاس لاز ہیں کہ آپ اتنے پرسنٹ کانٹریکٹ جو ہے سب کانٹریکٹ کریں گے چھوٹی کمپنی کو۔ لیٹ سے اگر وہ جیٹس جہاز بنانے کا بوئنگ کو کانٹریکٹ دیتے ہیں تو کہتے ہیں اس میں سے، اور وہ $2 بلین کا کانٹریکٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے آپ 10%، 3% جو ہے وہ آپ چھوٹے کمپنیز کو، جس کو ایس ایم ایز کہتے ہیں، اس کو آپ سب لیٹ کریں گے۔ تو یہ ان کی کنڈیشنز ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کی چھوٹی کمپنیز ہیں اس میں ایک تو آپ کی اکانومی میں، آپ کے امپلائمنٹ میں سوری، اور آپ کی اسکل بیس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اکانومی کے لحاظ سے دنیا کی سب اکانومیز میں جو چھوٹی کمپنیز ہیں وہ اکانومی کا 80% حصہ ہوتا ہے، یعنی ایس ایم 80%؟ ہاں جی، 80% حصہ جو ہے اکانومی کا چھوٹی کمپنیز پلے کرتی ہیں۔ باقی جو بڑی کمپنیز ہیں وہ 20% حصہ اکانومی کا پلے کرتی ہیں۔ تو اس لیے بڑا اہم ہے کہ ہم چھوٹے کمپنیز کو کریں، اور میں اسی طرح درخواست کروں گا جتنی بھی ہمارے یہاں بڑے گروپس ہیں، بڑی کمپنیز ہیں، وہ چھوٹی کمپنیز کو انوالو کریں، چھوٹی کمپنیز کو کانٹریکٹ دیں، پروجیکٹس دیں۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ رولز ریگولیشنز میں ہم مار کھا جاتے ہیں۔ رولز میں یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کے پاس 5 سال کا ایکسپیرینس نہیں ہے، آپ کا اتنا بڑا سائز نہیں ہے، آپ کام نہیں کر سکتے، اس لیے تو ہمارا سارا کام جو ہے بڑی کمپنیز باہر والے لے لیتے ہیں۔ تو اب ہمیں تھوڑا سا اس پہ بھی دیکھنا ہے کہ تھوڑی پالیسی میں رولز کو چینج کریں کہ جب تک آپ اپنی چھوٹی کمپنیز کو دیں گے نہیں تو تجربہ کہاں سے بنے گا 5 سال کا؟ جب تک آپ کام نہیں دیں گے ان کو تو وہ آپ تجربہ بنائیں اس کا۔ میرے پاس تو ایک سر سوال ہے، جی سوری میں آپ کو یہاں پہ کاٹ رہا ہوں، وہ سوال کافی دیر سے مائنڈ میں آ رہا ہے لیکن وہ بڑا ریلیونٹ ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ سر دیکھیں، بڑی جو کمپنیز ہیں یا بڑا جو سافٹ ویئر باہر سے آ رہا ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گارنٹیڈ آپ کو پرفارمنس دے گا کیونکہ امپورٹڈ سافٹ ویئر ہے۔ تو جو اوپن سورس ٹیکنالوجیز کی ہم بات کر رہے ہیں، کیا وہ لوکلی بلڈ ہوں گی کہ یا وہ بھی امپورٹڈ ہوں گی؟ اس کا اسکل بیس کیسے آئے گا؟ کون اس کے اوپر سپورٹ کرے گا؟ دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ کوشچن کہ کون اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ یہ تو دیکھیے، ہم امپورٹ کی بات کرتے ہیں، ہم اکثر امپورٹ سے امپریس ہو جاتے ہیں، لیکن امپورٹس جو ہیں اگر آپ باہر دیکھیں تو پاکستانی بھی بہت سارے امپورٹڈ باہر پاکستانی سارے کام کر رہے ہیں جو بنا رہے ہیں چیزیں، یہاں پہ بھی بنا رہے ہیں چیزیں جو باہر ایکسپورٹ ہوتی ہیں۔
تو جہاں تک امپورٹ کا سوال ہے، ہم تھوڑے امپریس ہیں امپورٹ سے. تو اگر امپریس ہے تو اوپن سورس بھی امپورٹ ہی ہے. اوپن سورس باہر سے ہی آتا ہے، پوری دنیا میں ڈیولپ ہو رہا ہے، اور ان لوگوں نے اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق ڈیولپ کیا اس کو. اور تو اٹس امپورٹڈ سافٹ ویئر. تو اس میں وہی سب اسٹینڈرڈ سافٹ ویئر نہیں ہے. نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ جو لوگ ایسی بات کر رہے ہیں وہ شاید وہاں پہ تھوڑا سا فقدان ہے انڈرسٹینڈنگ کا یا انفارمیشن کا. تو یہ ایک ہو سکتا ہے پاسبل. ایک چیز کی ہمیں اگر سمجھ نہیں تو ہم اس پہ کامنٹ اگر بغیر سے دیکھے انفارمیشن لیے کر دیں تو وہ ایک غلط کامنٹ ہوگا. لیکن یہ کہ ہمارے یہاں بہت سارا ایسا ہے کہ ہم اگر امپورٹ پہ کرتے تو دس از این امپورٹڈ سافٹ ویئر، امپورٹڈ پروڈکٹ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنی اکانومی جب کرنی ہے تو آپ کو امپورٹ بھی کریں لیکن آپ اپنا بنائیں. اپنا جب بنائیں گے، آپ کو میں اگزامپل دیتا ہوں ایران کی. ٹھیک ہے، ایران پہ بہت سارے وہ لگے سینکشنز لگے ہوئے ہیں، ان پہ پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا رہا ہے پچھلے 40 سال سے ان کا اس طرح یہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہی کیا ہے کہ انہوں نے جو ٹیکنالوجیز ان کے پاس تھیں اس کو لے کے اپنی انڈیجنس چیزیں بنانی شروع کر دی. ایران میں ابھی جو کوالٹی بنتی ہے چیزوں کی وہ ہم سے بہت بہتر ہے. ہم حالانکہ امپورٹ کرتے ہیں اور کچھ بناتے بھی ہیں، لیکن ایران میں اتنی چیزوں کے باوجود بھی. تو اس کا مقصد یہ ہے کہنے کا میرا کہ ہمیں خود بنانا ہے، خود سیکھنا ہے، اور اس کی اپنی کوالٹی کو امپروو کرنا ہے نا. ہم نے اگر چیز 2 نمبر بن رہی ہے، اگر صحیح نہیں بن رہی، اس کو تھوڑا بنائیں گے 10 دفعہ تو ٹھیک ہو جائے گی، ہمیں سمجھ آ جائے گی، ایکسپیرینس آئے گا. تو آپ کو اگر آپ دیکھیں کہ ایران کی گاڑیوں کی آٹو انڈسٹری فلی انڈیجنس چیزیں بنا رہی ہیں. ان کی یہ آپ کی جو ریفریجریشن اور اس طرح کی جو پروڈکٹس ہیں وہ ان کی پلاسٹکس کے پروڈکٹ، ٹھیک ہے وہاں پہ آئل ہے تو ان کے پلاسٹکس اور اس طرح کی چیزیں زیادہ بنتی ہیں، لیکن ان کی ہم بھی بنا سکتے ہیں. ہمارا تو نیبر ہے. پھر اگر ہم بات کریں اوپن سورس کے حوالے سے، تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اوپن سورس کو اڈاپٹ کریں گے تو وہ بھی امپورٹڈ ہے، اور وہ بھی ایسی ٹیکنالوجی جو دنیا میں استعمال ہو رہی ہے، اور ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے، اور اپنے لوکل کمپنیز کو، ہماری انٹرنیشنل یا نیشنل کمپنیز کو کہنا چاہیے کہ یہ کام کریں. دیٹس واٹ یو آر سیئنگ سر. وہ استعمال کریں گے، لوکل کمیونٹی بلڈ ہوگی. آپ پورا ایکو سسٹم اگر تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ ہاؤ دس ول ورک. جی، یہ بالکل یہی بات ہے کہ اس میں ہم اگر اوپن سورس کو ہم خود استعمال کرتے ہیں، امپورٹڈ چیز ہے، ایک سٹینڈرڈ کا آپ کو پروڈکٹ آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کو سیکھتے ہیں، آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس پہ انہینسمنٹس کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ اس کے نئی ورژنز نکالتے ہیں، یہ آپ کے پاس ایک کنٹرول آ جاتا ہے جو کہ کلوز سورس میں آپ کے پاس نہیں ہوتا. تو جب آپ کے پاس یہ کنٹرول آ گیا تو آپ نے ایک نیا سائیکل شروع کر دیا آپ نے اپنی اکانومی کے اندر، کہ آپ خود ہی لوگوں کو ٹرین بھی کر رہے ہیں. لوگ جو اس کے اندر جو پورا A to Z جو چیزیں بنتی ہیں وہ سب آپ کے ساتھ وہ سب چیزیں اس کے ساتھ آتی جاتی ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جب آپ ایک سافٹ ویئر بناتے ہیں یا آپ اس کو لگاتے ہیں یا آپ اس کو بیچتے ہیں تو آپ کے پاس ایک یہ فلیکسیبلٹی آ گئی کہ آپ نے اس کو آگے بیچا. جو لینے والا ہے اس کی کاسٹ بھی کم ہو گئی، اس نے آگے لوگوں کو سکھایا، اس نے پھر آپ کی یہ پوری ایک ایکو سسٹم بن گیا کہ آپ نے ایک تو ایک مارکیٹ بنا دی اپنے پروڈکٹ کی. ایک آپ کی مارکیٹ بنتی ہے سکلز کی، ڈیولپرز آپ کے تیار ہو گئے، آپ کے انٹرپرنورز تیار ہو گئے پروڈکٹس کو لے کے وہ آگے چلیں. تو اس میں ہم نے اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو الاؤ کرنا ہے کہ ہم انٹرپرنورز اپنے آپ کو الاؤ کریں کہ یہ چیزیں استعمال کریں، اپنے آپ کو الاؤ کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے. میرے نزدیک یہ ہم نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے کہ اگر ہمیں ہمارے پاس ایک پروڈکٹ آ جاتا ہے ہم اس کو کریں، لوکل کانٹینٹ کو استعمال کریں، لوکل اسکلس کو استعمال کریں، لوکل اسکلس کو ڈیولپ کریں، تو اس سے ایک لوکل مارکیٹ ڈیولپ ہوگی. دیکھیے ایک بڑی اہم چیز ہے کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم ایک یہ کام شروع کر دیتے ہیں، میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں.
یو ایس میں یونیورسٹیز کی، تو وہاں پہ اکثر جو یونیورسٹیز ہیں ان کو کہتے ہیں یونیورسٹی ٹاؤن. یہاں پہ یونیورسٹی بنی تھی، پورا ٹاؤن بن جاتا ہے. ایک یونیورسٹی ہے، اس کے لیے لوگ آتے ہیں ہزاروں. عام یونیورسٹیز وہاں پہ 30-40 ہزار اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یونیورسٹی میں اس کا ٹاؤن بھی بن جاتا ہے، اس کے ادھر باربر بھی آ جاتا ہے، باقی سروسز بھی آ جاتی ہیں، کاپنگ کی، پبلشنگ کی سروسز، سب کچھ. تو پورا ایک شہر بن جاتا ہے. تو اسی طرح جب آپ ایک چیز کو شروع کرتے ہیں، آپ کے ارد گرد جو ایکو سسٹم ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ آپ کو سپلائی کرنا ہے چیزیں، آپ کو ڈیولپ کرنی چیزیں، وہ ڈیولپ تیار ہو جاتی ہیں آپ کے. اسی طرح یہ بنتی ہے کہ آپ ایک دفعہ اس کو شروع کریں تو آپ کے پاس پورا ایک ایکو سسٹم بن جاتا ہے. اسی طرح میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں بڑی کمپنیز کی. وہ شہر میں سے باہر جنگل میں ایک دفتر کھول لیتے ہیں بڑے، وہاں پہ لوگ آنا جانا شروع کر دیتے ہیں اور ایک پورا شہر ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح ہماری اگر ہم یہ ٹیکنالوجیز کو استعمال کریں، ٹیکنالوجیز یعنی کہ اس کے اندر ایک جو ریپوزیٹریز ہیں، 100 ملین پروجیکٹ سے زیادہ اس کے اندر پروڈکٹس پڑے ہیں، 100 ملین. تو یہ 10 کروڑ بن جاتے ہیں. 10 کروڑ پروجیکٹس کا سورس کوڈ وہاں پہ پڑا ہے، بلینز آف لائنز آف کوڈ. تو یہ گٹ ہب کام میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو یہ وہاں پہ آپ کو مل جائے گا. تو یہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہے. یعنی جو ڈیولپرز یا جو لوگ ٹیکنالوجی کو جانتے ہیں یا تھوڑا پروگرامنگ کرتے ہیں وہ دیکھ لیں گے کہ 100 ملین کوڈرز اگر ادھر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کتنا کچھ ڈیولپ ہوا ہوگا، کتنے لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا. یہ اوپن سورس صرف ہے. تو آپ کے لیے ایک بہت، اور ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے ایک بہت اچھی اپرچونیٹی ہے کہ ہم ادھر سے دیکھیں کیا چیزیں ہم اپنی ضرورت کے مطابق اٹھائیں، اپنی ریپوزیٹری بنائیں، اپنے اسکلز ڈیولپ کریں اور اپنی پورا ایکو سسٹم بنائیں جس میں آپ کے ڈیولپنگ کی بھی شاپس بنے، ٹریننگ کی شاپس بنے، آپ کی مینٹیننس کی شاپس بنے، سپورٹ کی شاپس بنے. اکثر یہ ایکو سسٹم میں شامل ہوتا ہے. میرا سر اگلا کوشچن یہی ہے ہاں میرا اگلا کوشچن یہی ہے کہ آپ نے جو ایکسپلین کیا ہے کہ جب کمپنیز یہ بزنس دیں گی تو لوکل ہمارے پاس فورس تیار ہوگی. تو سر آپ کے خیال میں اگر فار ایگزامپل $100 ملین کا اگر بزنس جنریٹ ہوتا ہے اوپن سورس کا ود ان دا کنٹری فرام لوکل کمپنیز جو پاکستانی، تو ڈو یو ریئلی تھنک کہ یہ $100 ملین پاکستان کی ساری اکانومی میں ریوالو کرے گا؟ ہمارے انٹرپرینیورز، ہمارے ڈیولپرز، ہماری کمپنیاں انرچ ہوں گی، ان کو فائدہ ہوگا، وہ اکانومی کا حصہ بنیں گے. آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے نمبرز اگر آپ دیکھیں گے تو نمبرز کی گیم تو بہت ہی آپ کو حیران کن کر دے گی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سوئٹزرلینڈ 7 ملین پاپولیشن ہے ان کی. شاید ابھی کچھ چند ایک سال دو چند سال پرانی انفارمیشن ہے میری. لیٹ سے 8 ملین پاپولیشن. 8 ملین یعنی 80 لاکھ. 80 لاکھ لوگ. تو آپ اسمائل کر رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ کہیں گے یہ تو ہمارا چھوٹا شہر ہے اسلام آباد سے. ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ 80 لاکھ سے وہ انہوں نے کیا اکانومی میں کیسے کیا اتنا، حالانکہ چھوٹے نمبر سے. اسی اگر آپ 80 لاکھ سے وہ کر سکتے تو ہم 20 کروڑ سے نہیں کر سکتے کیا؟ کیوں نہیں کر سکتے سر؟ ٹھیک ہے. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ اس میں جو 20 کروڑ میں سے لیٹ سے آپ کا 10 کروڑ لوگ بھی ہیں جو کہ پروڈکٹیو ہیں، جن میں سکلز ہیں، کسی قسم کے بھی سکلز ہیں، تو وہ اوپن سورس سے اٹھا کے سوئٹزرلینڈ سے ہم 10 گنا آگے چل سکتے ہیں. اب سوئٹزرلینڈ کی 8 ملین کی پاپولیشن جو ہے، ان کی اکانومی کو تقریباً $16 ٹریلین ان کی اکانومی کے اندر ورتھ ہے اس کی. ٹھیک ہے. یہ بھی میرے پاس چند پرانے سال کے فگرز ہیں. سر آپ کے پاس فگرز ہوں گے، آپ نے تو وہاں 14-15 سال گزارے ہیں. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میں وہ اندر سے بیٹھ کے ہم نے دیکھا کہ اگر وہ کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. یعنی اگر چائنیز کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. ہم چائنیز کو تو ایک زمانے میں بے وقوف کہتے تھے. میرے کچھ جاننے والے جو وہاں پہ بہت عرصہ گزار گئے ہیں وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ یار وہ لوگ ایسے ہی بیوقوف. لیکن دیکھیں انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے کیا.
وہ لگے رہے ہیں ایک طریقے سے، تو وہ آگے نکلے. تو ہم نے اپنے نمبرز کو، اگر آپ کہتے ہیں نا، میں اس لیے تھوڑا سا ڈائیورس ہو گیا تھا کہ نمبرز ہمارے پاس بہت اچھے ہیں. ہمارے پاس کنزیومر ہے، 20 کروڑ ہمارے پاس کنزیومر ہے. کہ آپ نے جوتیاں بھی اگر مینوفیکچر کرنی ہے، آپ نے اگر اس کی ڈیزائننگ کرنی ہے، سافٹ ویئر آپ پہ نے، فوکس کرتے ہیں. ہاں ہے، سافٹ ویئر پہ سر فوکس کرتے ہیں. سافٹ ویئر سے جوتیاں کریں نا آپ ڈیزائن. ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، صحیح. آپ، ایگری میں یہ کہتا ایگری. ہوں کہ آپ سافٹ ویئر میں، کیونکہ آپ کا صرف فوکس ٹیکنیکل ہے، میں کہتا ہوں نہیں، آپ پورے لینڈسکیپ کو کھولیں، اور اس میں چاہے ایگریکلچر آتی ہے، چاہے اس میں ہیلتھ آتی ہے، چاہے اس میں ایجوکیشن آتی ہے، وہ سب جگہ استعمال ہوگا اوپن سورس. اور اوپن سورس میں گٹ ہب میں یہ سب چیزیں پڑی ہوئی ہیں. جی اگر آپ نے ڈرون کے ساتھ دوائی پھینکنی ہے فصل کے اوپر، تو وہ اس کا سافٹ ویئر بھی پڑا ہوا ہوگا. پڑھا ٹھیک ہوا ہے. ہے سر. اگر آپ نے سینسر استعمال کر کے آپ نے ایک سوئل کی ریڈنگ لینی ہے، وہ بھی آپ کو چیز مل جائے گی. ٹھیک ہے. اگر آپ نے بینکنگ کی ٹرانزیکشنز کرنی ہے، اس کی آپ نے الیکٹرانک ٹرانزیکشن کا مینجمنٹ سسٹم دیکھنا ہے، وہ بھی آپ کو مل جائے گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سارے ورٹیکلس کو دیکھیں. ابھی تو آپ صرف ڈیولپرز شاید فوکس، کیونکہ آپ زیادہ، ہمارا فوکس ہوتا ہے ڈیولپرز کا یا انٹرپرنورز کا. تو جو انٹرپرنورز ہیں یا ڈیولپرز ہیں، ان کو اپنے آپ کو، میرا خیال ہے کہ اپنے آپ کو اجازت دے دیں کہ دوسری جگہ بھی دیکھ لیں. ٹھیک ہے. بالکل سر آپ کو بالکل. اجازت، میری طرف سے اجازت ہے، آپ اپنے آپ کو اجازت دیں پہلے کہ جتنی اسکوپ ہے نا، اس کو آپ ایکسپلور کریں. یہ چیز ہم اسی لیے دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا. ہم اجازت دیں کہ ہم اپنے آپ کو جا کے دیکھیں، تو صحیح کر کے تو دیکھیں. ٹھیک ہے. ایکسپلور کریں گٹ ہب کو، نکالیں وہاں سے چیزیں. آپ کو نہیں بھی آتی، سیکھیں. اب آپ بتائیں بابا صاحب، جب آپ کو چیز نہیں آتی تھی تو آپ نے کیا کیا؟ سر میں تو جاتا ہوں اگر آپ، انٹرنیٹ پہ، اور وہاں سے ساری چیزیں مجھے ملتی ہیں. ہاں مل جاتی ہیں. میں نے جب بالکل. شروع میں، آج سے 30-40 سال پہلے، جب پہلا پی سی میں چلا رہا تھا، تو ہیلپ تو اس پہ ٹیب میں کرتا تھا میں، کیونکہ مجھے خود نہیں پتا، ہیلپ سے سیکھا تھا میں نے. اچھا میں نے سر مطلب ایک لنک شیئر کیا ہے. جی آپ نے راکٹ کا نام لیا تو میں نے اس وجہ سے لنک شیئر کیا. یہ کہ جو اسپیس ایکس کا راکٹ گیا، اس کی اے پی آئی اوپن سورس پہ پڑی ہوئی ہے، جو بالکل. ابھی ٹیسلا نے یا ایلن مسک نے لانچ کیا تھا. ہوں، اور یہ میں آپ کی بات کاٹ کے میں نے اس وجہ سے کہا کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لوگوں کو سمجھنا، ہمارے دوستوں کو سمجھنا. جی تو آپ سر بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ایکو سسٹم کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. ایک طرف بائرز ہیں، دوسری طرف بنانے والے ہیں. لیکن سر یہ چیلنج دوبارہ اگر ہم بات کریں، یہ بڑا امپورٹنٹ چیلنج ہے. آپ اور میں اکٹھے بہت زیادہ اس معاملے میں کئی سالوں سے ہم نے مختلف کمپنیوں کا وزٹ کیا. ہمیں ایک چیلنج ملا دیکھنے کو. میرا سوال ہے، یہ کہتے جی ہمارے پاس ریکوائرمنٹ تو ہے لیکن ریسورسز نہیں ہے مارکیٹ میں، واٹ ٹو ڈو. سو آپ کا کیا سے ہے اس معاملے میں جو ہیومن ریسورسز کی بات کرتے ہیں؟ جی. اب دیکھیے کہ اس کا میں ایک اور طریقے سے کرتا ہوں کہ دنیا میں جتنی بڑی کمپنیز ہیں، انہوں نے کیا کیا. ٹھیک ہے. ہم یہ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت اہم ایگزامپلس ہیں ہمارے پاس، کوئی جی چھوٹی ایگزامپلس نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. نہیں ہے. آپ دنیا کی بڑی 4-5-6 کمپنیز دیکھ لیں، گوگل ہے، امیزون ہے، ایپل ہے، مائکروسافٹ ہے، آئی بی ایم ہے. یعنی کہ یہ جو بڑی 4-5 کمپنیز ہیں، یہ سب اوپن سورس کے ذریعے پچھلے 15-20 سالوں میں انہوں نے اتنی گین کی جتنی پہلے کبھی نہیں کی تھی. اوپن کی وجہ سے تھی، اوپن سورس ٹیکنالوجی کی وجہ سے تھی. ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہم چاہے چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں، ہم ٹیکنالوجی، ہم نے اگر ان کے مقابلے کی یا اس طرح کی گروتھ ہم نے اگر کرنی ہے، تو ہم یہ اوپن سورس ٹیکنالوجیز کو استعمال کر کے آگے نکلیں. اچھا، اس میں فیس بک کا سر آپ نے نام لیا تو میں نے ان کا وہ ریسورس شیئر کیا ہے جس پہ جی سارا ان کا کوڈ بیس پڑا ہوا ہے. جی، یہ راکٹ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، فیس بک کی سر. فیس بک کی، ہاں. تو ہاں، اب یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس اسی کا آلٹرنیٹو ہے. آپ فیس بک کا آلٹرنیٹو بنا سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ کا آلٹرنیٹو بنا سکتے ہیں، آپ گوگل کا آلٹرنیٹو بنا سکتے ہیں، آپ جی میل کا آلٹرنیٹو بنا سکتے ہیں. کیوں نہیں کرتے ہم؟ ٹھیک ہے نا. چھوٹے اسکیل میں کر لیں. آپ بجائے بلین لوگوں کے لیے آپ 100 لوگوں کے لیے ایک سسٹم بنا لیں. ٹھیک ہے. کم از کم آپ کے پاس
یہ ایک ایسی اگر 10 کمپنیز بن جاتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ 10 کمپنیز میں ہر کمپنی کے اندر اگر 10 بندے بھی ہیں تو آپ کے 100 بندہ ایسے ہی یہاں پہ ڈپلوائے ہو جاتا ہے اور پروڈکٹ بنے گا اور اس کے آگے اس کی چیزیں نکلتی ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جب ایک ٹیکنالوجی آ جاتی ہے تو جو اگر ایک مثلا ایک چیز بنائی ٹیکنالوجی کی جو جس کا میرے ذہن میں ایک آئیڈیا تھا، لیکن جب آپ اس کو دیکھیں گے آپ کسی اور نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں، تو آپ اس چیز کا استعمال کسی اور طریقے سے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی تو یہ جب آپ یہ کریں گے تو آپ کے اس کے اندر بہت سارے اور آئیڈیاز آئیں گے استعمال کرنے کے. تو اس میں جو 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 چیز سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اجازت دے دیں کہ ہم گٹ ہب سے جا کے دیکھ لیں، اپنے آپ کو اجازت دے دیں کہ ہم تھوڑا سا رسک لے کے تھوڑا ٹائم لگا دیں. جو آپ نے 2 گھنٹے دن میں واٹس ایپ اور ٹاک شاپ پہ لگائے، وہ 2 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ نکال کے آپ ادھر لگا دیں تو لرننگ آپ پہ لگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ایکو سسٹم کے اندر بنے. اگر ہم میں سے ہر بندہ اگر 2 گھنٹے لگا دیتا ہے تو 10 کروڑ بندوں میں سے 20 کو چھوڑ دیں، 10 میں لے 5 میں کروڑ لے 10 لاکھ کر لیں. ٹھیک ہے، یا آپ 5 لاکھ لوگ کر دیں، لاکھ بندہ کر دیں. لاکھ بندہ آپ کا اگر گھنٹہ آپ لگا دیتا ہے دن میں، 10 لاکھ گھنٹے آپ کے جو ہے نا پروڈکٹیو ہوں گے. پروڈکٹیو ہو جاتی ہے. پروڈکٹیو، اور وہ ایک ڈائریکشن میں آپ کو کہیں نہ کہیں نکال دے گا. تو ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، سوچ ہے ہمارے پاس، وسیلے ہیں ہمارے پاس، اور یہ یعنی گٹ ہب ٹائپ کی چیزیں اویلیبل ہیں. اور اس میں چاہے آپ مذہبی لحاظ سے دیکھیں، چاہے آپ دنیاوی لحاظ سے دیکھیں، دونوں طریقے سے ہمیں آگے قدم کرنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو آگے لے جانا ہے. ہم نے اپنے آپ کو آگے دیکھنا ہے. علامہ اقبال نے کہا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. تو وہ یعنی کہ اس کے مختلف معنی نکال سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، اور اس پہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ آج جو ہم کر رہے ہیں کل کیا کریں گے ہم اس پہ. ہمیں ہمیشہ تھوڑا سا رسک لے کے آگے جانا ہے. اگر ہم اسی طرح بیٹھے رہیں گے تو وہ پھر ہمارا دوسری دنیا بہت آگے نکل جائے گی. اچھا، میرا سر ایک سوال ہے. سوال میرا یہ ہے کہ فری لانسرز کے لیے کیا اپرچونٹیز ہیں اوپن سورس ٹیکنالوجیز میں، دونوں کانٹیکسٹ میں؟ وہ پاکستان کے اندر بھی کام کریں اور پاکستان سے باہر بھی کام کریں، پاکستان سے باہر کلائنٹس کو بھی سرو کریں. اور اس میں ہم پروگرامرز کی بھی بات کر سکتے ہیں، اس میں ہم سسٹم ایڈمنس کی بھی بات کر سکتے ہیں، اس میں ہمارے ای کامرس کے ایکسپرٹس، آپ کے ویب ڈیزائننگ کے ایکسپرٹس جو بھی اوپن سورس میں کام کر رہے ہیں. جی، میرا خیال لاسٹ ہماری جو ڈسکشنز تھی اس میں ہم نے کچھ فگر شیئر کیے تھے کہ دنیا کی کتنی پرسنٹ کو کمپنیز جو ہیں اوپن سورس استعمال کر رہی ہیں. جی، ٹھیک ہے، تو وہ ایک 99.5% کمپنیز کے اندر آ جاتا ہے. پھر جو آپ کے سپر کمپیوٹنگ میں آ جاتا ہے وہاں پہ بھی ایک بڑا فگر ہے. اسی طرح انٹرنیٹ کی جو کمپنیز ہیں وہ اس میں بھی اوپن سورس آتا ہے. تو آپ جس طرح بھی دیکھیں گے اوپن سورس ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے. ہم نے تو ابھی اکثر اگزامپل دیتے ہیں بڑی کمپنیز کی، لیکن بڑی کو آپ سائڈ پہ رکھتے ہیں، دنیا کی میجورٹی کمپنیز اوپن پہ آ گئی ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی سکلز ہیں جو کہ اوپن سورس کے ٹولز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں تو آپ کی ویلیو آٹومیٹکلی مارکیٹ بن جاتی ہے. تو ہم اگر اپنے آپ کو اس سے تھوڑا سا ایکسپیرینس لے آتے ہیں اس میں، اور ہم اس میں ان سکلز کو، جیسے پائتھن ہے، لائنکس ہے، اسی طرح آپ کی اور ٹولز ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیو آپس کے اندر آپ کے سکلز اگر بن جاتی تو آپ کی ڈیمانڈ آٹومیٹکلی گلوبل بن جاتی ہے. اور ڈیمانڈ گلوبل اگر اب آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کے اندر CI/CD ڈیو آپس ہے، کوبرنیٹیز ہے، پورا اوپن اسٹیک کا جتنا انوائرمنٹ ہے، جو کلاؤڈ کے انوائرمنٹ کے اندر آپ دیکھ لیں AWS کی سروسز ہیں، اس طرح GCP. تو یہ چیزیں نئی نئی آتی جائیں گی، آپ کے پاس اور بھی آئیں گی. لیکن اگر آپ اس کے اندر بیٹھے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں
اس کی کیا ویلیو، آگے نیا کیا آ رہا ہے. اگر آپ اس سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ یو ول بی آلویز کیچنگ اپ. تو بجائے اس کے کہ آپ دیکھیں کہ ابھی کیا کرنا ہے مجھے، ابھی کیا، یہ بہت سوال ہوتا ہے کہ میں کیا کروں، کون سے اسکلز کروں. تو یہ جو اسکلز آج چل رہے ہیں، جو چیزیں جن کی آج ڈیمانڈ ہے اور جو پوری دنیا استعمال کر رہی ہے، ان اسکلز پہ آئیں آپ، ان بالکل اسکلز صحیح. کو اپنا ٹول باکس بنائیں اور اس کے بیسس پہ آپ اپنے اسکلز کو آگے انہینس کریں. ہوں. اچھا، اب سر یہ بتائیں کہ جو فری لانسرز کے بارے میں آپ نے کہا کہ لوکلی بھی ان کی ضرورت ہوگی، انٹرنیشنلی بھی ہوگی، اور آپ نے کچھ اسکلز کے نام بھی لیے. سر انٹرپرینورس کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں؟ کیونکہ انٹرپرینورس تو اسٹرگل کرتے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں کوئی آئیڈیا لے کے آئیں، چاہے وہ گلوبلی لے کے آئیں. تو میں ذرا ایکو سسٹم سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. میرا کوشچن ہے ہم ساروں کے لیے، آپ گائڈ کریں کہ کیا ایکو سسٹم ہے کہ اوپن سورس ٹیکنالوجیز تو فری آف کاسٹ ہے، ان میں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تو اوپن سورس میں پڑھی ہیں، اینی ون کین یوز، ایوری ون کین یوز. سو میرے لیے کیا ہے ایز اے انٹرپرینور کہ میں اس کے اوپر کچھ بنا کے سیل کر سکوں؟ ہاں، اب یہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں جو کام کروں دنیا میں اور کوئی نہ کرے، اور میں ہی ساری ایکسکلوسیو میرے پاس مارکیٹ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کی سوچ نہ رکھیں، اس طرح کی سوچ نہ رکھیں، کیونکہ دنیا کی مارکیٹ بہت بڑی ہے اور ہر ایک کے لیے جگہ ہے، اور ہر ایک کے لیے بہت سارا یعنی کہ مال ہے جو وہ گین کر سکتے ہیں وہاں سے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر آپ کے پاس چاہے آپ کسٹمائز کریں چیزوں کو، اس کو انہینس کر کے آپ لے کے آئیں آگے پروڈکٹ کو، اس کی نئی شکل دے دیں، اس کو اس میں تھوڑی سی فنکشنالٹی آگے کر دیں، یا ایک پروڈکٹ کو سیکھو، آپ کہیں گے یہ اس کو جس نے سیکھنا ہے میں اس کی ٹریننگ کرتا ہوں، ٹریننگ کے ایکسپرٹ بن جائیں آپ، سپورٹ کی سروسز دے دیں. یہ سب چیزیں جو ہے آپ، اور اس کے ساتھ پھر آپ اپنے پروڈکٹس بنائیں، آئیڈیاز نکالیں. اب یہ یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے کہا کہ آپ اپنے اسکوپ کو بڑھائیں. دیکھیں کہ ہمارے یہاں اگر جوتی بھی ڈیزائن ہو رہی ہے تو اس کے اگر آپ امپروو کر سکتے ہیں ڈیزائن کو، یا اس کی پروڈکشن کو، یا اس میں کہیں انہینسمنٹ لا سکتے ہیں تو کریں. آپ باقی جو ہمیں کچھ اسکلز ہیں جیسے آپ کے ڈیٹا سائنس ہے، اے آئی ہے، آر پی اے ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی ڈیمانڈ میں اس وقت، تو وہ ہر چیز میں استعمال ہوگی، تو آپ اس میں اپنے اسکلز کریں. انٹرپرنورس کے لیے یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ دیکھیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ اوپن سورس کو استعمال کر کے اپنے اسکلز ڈیولپ کر لیں، یا پروڈکٹ ڈیولپ کر لیں، یا کسی مسئلے کا حل نکال لیں، تو آپ کے ایک پوری بجائے اس کے کہ آپ ویٹ کریں کہ یار کوئی جاب مجھے دے دی، جب تک نہیں دے رہا آپ کا تب تک تو آپ یہ کر لیں نا، اپنے اسکلز ڈیولپ کر لیں. ہو سکتا ہے جاب میں ہی آپ کی ویلیو زیادہ بن جائے. تو آپ یہ جا کے دیکھیں اوپن سورس ڈاٹ گوگل اگر کریں تو آپ کو ایک کافی اس میں انفارمیشن مل جائے گی کہ ان چیزوں میں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اوپن سورس کے اندر. اچھا، یہ سر گوگل جو اوپن سورس ٹیکنالوجیز استعمال کر رہا ہے، یہ لنک اس کا ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا، کیونکہ آپ نے نام لیا تھا تو میں نے فوراً ادھر لنک ڈال دی. اور دوسرا جو ٹیکنالوجیز فیس بک کے اندر استعمال ہو رہی ہیں، یہ سر جو آپ نے کہا تھا اس کا لنک میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے، اوپن ہاں، سورس ڈاٹ فیس بک. facebook.com. تو یہ بڑا ایک اچھی اگزامپل ہے. اگر آپ دیکھیں کہ فیس بک کا کتنا استعمال ہو رہا ہے اور وہ کتنی دنیا کر رہی ہے، تو وہ ایک اوپن سورس سے انہوں نے اٹھا کے اس کو یہ ڈیولپ کرتی ہے. اس میں فنکشنالٹی انہینس ہوتی رہتی ہے، کبھی کہتے ہیں پکچر کر لیں گے، کبھی اس میں آپ چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں. تو بیسکلی ڈیٹا کلیکشن کی ان کی ایک اسٹریٹجی ہے، تو وہ آپ کر رہے ہیں. اسی طرح آپ نے مشین لرننگ کا ہے، بہت سارے فری یوز کے لیے آپ کو پلیٹ فارم ہے، ٹینزر فلو ہے، آئی بی ایم کا واٹسن ہے، وہ آپ کو کافی ساری فری اسپیس دے دیتے ہیں. آپ اس میں سیکھیں کیسے آپ اپنے اے آئی کے لاجک کیسے بنانے، الگوریتم کیسے بننے. یعنی یہ ایک آپ کی ہائی اینڈ پہ آپ کو لے جاتا ہے. اگر آپ نے یہ اسکلز کر لی تو آپ کی ایک ہائی اینڈ ویلیو بن جاتی ہے، یعنی کہ آپ کی ڈیمانڈ جو ہے دنیا کے اندر آ جاتی ہے، آپ کی مارکیٹ ورلڈ ہو جاتی ہے. آپ نے شروع کرنا، آپ پہلے چھوٹی چیزوں سے کر لیں، پائتھن اور اس طرح کی چیزیں بیسکس میں آ جائیں، لائنکس پہ آ جائیں، وہ بیسکس کریں. آپ نے لاسٹ ٹائم بڑا ایک امپورٹنٹ کیا تھا وہ پوائنٹ کہ بیسکس آنی چاہیے، چاہے آپ پروگرامر ہیں یا نہیں ہیں، آپ کو لائنکس کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہی پیچھے نیچے سارے چیزوں کے چلا رہا ہوتا ہے سب کچھ. اور وہ ایسی ایک میجیکل چیز بن چکی ہے آج کہ ساری دنیا اس کو استعمال کر رہی ہے، اسی کے اوپر لیئرز بنتی جا رہی ہیں.
تو لائنکس کو اگر آپ نے سمجھ لیا، اس کے بیس کو سمجھ لیا، صرف سمجھنے کی بات ہے، استعمال بے شک نہ کریں. سمجھ لیں گے تو آپ کے پاس بہت سارے آئیڈیاز جو ہے نا، وہ کہتے ہیں دماغ کھل جائے گا کہ یہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں، مجھے سمجھ آئے اور میں اس کے اوپر اپنا پروڈکٹ کیسے ڈالوں اور کیسے چلاؤں. بالکل صحیح، بالکل سر صحیح، بالکل صحیح فرمایا آپ نے، جی بالکل صحیح. اچھا سر، یہ اب ذرا امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے بات کہی لائنکس کی. شروع میں آپ نے بات شروع کی تھی کہ جو ای آر پی سسٹمز ہیں وہ ہمارے بزنس کے لیے بہت کرٹیکل ہیں. تو آپ کوئی ایگزامپل دینا چاہ رہے ہیں، کوئی ای آر پی سسٹمز آپ کے خیال میں ہوں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایگزامپل کے طور پہ، لازمی نہیں کہ اسی کو ہم لے کے چلیں، یا کوئی مارکیٹ میں استعمال ہو رہی ہوں جن کی آپ کے پاس سمجھتے ہیں کہ ایکسپرٹیز آپ کے مائنڈ میں ہیں ای آر پی سسٹم میں، جی ہمارے اسٹوڈنٹس کو سیکھنے چاہیے. بالکل بالکل. ایک تو بڑی کلیئر ایگزامپل ہے جو آج کل بہت کامن ہے دنیا بھر میں، بہت میرا خیال ہر دنیا کے ملک میں یہ لوگ آ چکے ہیں. اوڈو کے نام سے کمپنی ہے، ODOO. اس کو جا کے دیکھیں. ان کی اوپن سورس ورژن بھی اویلیبل ہے اور کمیونٹی ورژن جسے کہتے ہیں، اور ان کی انٹرپرائز ورژن بھی موجود ہے. تو آپ اگر ان کی کمیونٹی ورژن کو لے کے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو دیکھیں، سیکھیں، چلائیں، میرا خیال ہے کہ 15 منٹ کا کام ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے کم از کم ایز از اس کو چلا سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت سر بڑا میں ایڈ کرنا چاہوں گا، میں نے کچھ اس کی ٹریننگ ویڈیوز بنانے شروع کی ہیں، تو 4 دن میں انشاءاللہ لسٹ میں آ جائیں گی، ہاؤ ٹو انسٹال اوپن اسٹیک، سوری یہ جو اوڈو ہے اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. سو میں جسٹ ایڈ کیا اس وجہ سے تاکہ جو ہمارے ویورز ہیں، دیکھنے والے ہیں، انہیں وہ انشاءاللہ فیوچر میں مل سکے. سر پلیز. بالکل. یہ بہت ہی اچھا آپ نے کام کیا، کیونکہ یہ اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا. آلریڈی بہت ساری کمپنیز آ گئی ہیں، کر رہی ہیں، لیکن یہ کہ ہم نے ابھی لمٹ ریچ نہیں کیا کہ جی ہم کہیں گے ERP سولوشنز اب ہمیں ضرورت نہیں ہے. ابھی آپ تو سر ہم چھوٹے نے اسٹارٹ ہی نہیں کیا، لمٹ تو سر بہت دور کی بات ہے. ہاں اچھا سر، ایک سوال ہے نثار صاحب کا، میں نے چھوڑ دیا تھا تھوڑی دیر کے بعد پوچھنے کے لیے، کہ کنٹریز ود لائنکس بیسڈ نیشنل آپریٹنگ سسٹم، سیڈلی پاکستان از ان ناٹ ان دا لسٹ. یہ اٹس پاس کے نام سے کوئی ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر لسٹ کی بات کر رہے ہیں. سو واٹ از یور اوپینین ریگارڈنگ دیٹ؟ کیا ہمیں لازمی ہے کہ ہم اپنا آپریٹنگ سسٹم بنائیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، نہیں بنائیں گے تو کیا پرابلم ہے؟ ہاں دیکھیے، آپریٹنگ سسٹمس تھوڑا سا کمپلیکس بزنس ہوتا ہے. ہاں ہم اگر بنا لیں تو بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی بڑی وہ نہیں ہے کہ ہم نہیں بنا سکتے. اویلیبل ہے دونوں میں، لوگ دنیا بھر میں. ابھی لائنکس کی کوئی 1500-1600 ڈسٹورز تو بنی ہوئی ہیں. تو ہاں نیشنل لیول پہ ہماری کچھ اگر ایسی سینسیٹیو آرگنائزیشنز ہیں جو چاہتی ہیں کہ ہمارا اپنا کام اپنا ہو، کوئی اس کو نہ چھیڑ سکے، نہ دیکھ سکے، تو وہ ان کے لیے ایک اچھا آرگیومنٹ ہے کہ وہ لائنکس کو اپنا بنائیں. لیکن یہ کہ آپ اگر اس کی اسکل بیس اگر ہے جس کے پاس، تو بڑی آسانی سے کر سکتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ دس از آلسو اوپن سورس، اور تو اوپن میں آپ اس کے اپنی انٹری پوائنٹس، ایگزٹ پوائنٹس بنائیں، اس کی اپنی فنکشنالٹی ایڈ کریں، اس کو ریڈیوس کر دیں، اس کو ہائی سپیڈ کے لیے بنا دیں. ریڈیوس جیسے رسک پروسیسرز ہیں تو رسک کا لائنکس بنا لیں، یعنی کہ ہائی سپیڈ کے لیے، ہائی پرفارمنس کے لیے ریسٹرکٹیڈ فنکشنالٹی ڈال دیں اس میں. تو یہ چیزیں تو وہ ہیں. تو نثار صاحب کے لیے آئی تھنک اٹس اے گڈ کویشچن کہ جن آرگنائزیشن کو ضرورت ہے اس کی وہ کریں، ضرور کریں، لیکن اٹس ناٹ ایبسلیوٹلی نیسیسری کہ ہمارا اپنا ہونا چاہیے. ہم لے کے اس کو، اگر ہمارے پاس سکلز ہیں تو ہم اس کو سکلز کو جو کرنٹ ہے اس کو لے کے ہم ان کے بیک ڈورز کو ہم کلوز کر لیں، تو ہمارے پاس ایک اچھا سیکیور بن سر، جاتا ہے. وہ اگر وہ آپ کو یاد ہے ہمارے جو کو فاؤنڈر ہیں اوپن سورس فاؤنڈیشن کے، کامران عظیم صاحب، جی انہوں نے ہم سے شیئر کیا تھا کہ انہوں نے کسٹمائز کیا ایک آپریٹنگ سسٹم فیڈورا بیسڈ، جی اور انہوں نے وہ گائیڈ لائن بھی مرتب کی تھی. اگر ہم یہ کام کرنا چاہیں پاکستان میں تو ان کے مطابق، میں نے بھی انفیکٹ یہ کام کیا ہے کسی حد تک، اور الحمدللہ میں اس میں کامیاب ہوا تھا کامران صاحب کی رہنمائی میں. اور میں صرف یہ اس وجہ سے ایڈ کر رہا ہوں کہ کامران صاحب نے یہ کام کیا ہے، لیکن اس کو وہ پاکستان لینکس ٹائپ کا ٹیگ انہوں نے نہیں دیا تھا. سو اٹس ویری ایزی ٹو گو فار دیٹ. ہم یہ کام کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں.
جی میں نے سر یہ بالکل لنک شیئر کیا ہے ان کی ویب جی سائٹ کا. جی ہاں، تو یہ آئی تھنک یہ ایک اہم چیز ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہو تو وائی ناٹ میک اے گروپ، لائنکس ڈیولپرز گروپ بنا لیں آپ، 10 بندے اکٹھے کر لیں، 20 کر لیں، اور آپ یعنی کہ اس میں کنٹریبیوٹ کریں تھوڑا بہت، ایک آئیڈیا لے کے اس کو ایک شکل دے دیں. اٹس ڈویبل. اور اگر اس کی ضرورت ہے تو ضرور کریں. آئی تھنک اٹس اے گڈ آئیڈیا. یہی چیز ہے، یہی سوچ ہے کہ ہم یعنی کہ اپنا رنگ دینا چاہتے ہیں کسی چیز کو، تو یہ ایک ایکو سسٹم اپنا بنا دے گا. اگر آپ کا اپنا لائنکس بنتا ہے تو اس پہ آپ کی ریکوائرمنٹس کے مطابق آپ اس کو ایک ہائی اسپیڈ، آپ ایک راکٹ لائنکس بنا دیں فار ایگزامپل، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس کو یا چیتا لائنکس بنا دیں، ٹھیک ہے. تو بیسک اس کو ایک آئیڈیا کے تحت، کہ آئیڈیا یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی ہمارا اپنا ہونا چاہیے، آئیڈیا یہ کہ آپ اس کی ایک نئی شکل، نئے پرپس کے لیے اس کو بنائیں، تو اس کی آپ کی بھی ضرورت پوری ہوگی، دنیا بھر کی بھی ضرورت پوری ہوگی. بالکل بالکل، اور یہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ ہمیں صرف میٹ نہیں کرنا، بیٹ کرنا ہے. تو جس بھی طریقے سے ہم بیٹ کریں مارکیٹ کو، گلوبل مارکیٹ ریکوائرمنٹس کو. اچھا سر، یہ میں نے ہمارے پورٹل کا لنک بھی شیئر کیا ہے اپنے دوستوں کے جی ساتھ جو چاہتے ہیں کہ اردو میں ان کو لینکس کی ٹریننگز، کلسٹر کمپیوٹنگ کی، کوبرنیٹس کی، ڈاکر کی، ڈیو آپس کی، ایجائل سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی، اور جو بھی نئی ٹیکنالوجیز ہیں جن پہ میں بھی کام کرتا ہوں، آپ بھی اس کے اوپر کام کرتے ہیں، اور بھی ہمارے دوست، وہ ساری یہاں پہ اویلیبل ہیں اوپن بالکل. سورس ایجوکیشن ڈاٹ نیٹ پہ. آئی تھنک یہ ایک جنہوں نے سیکھنا ہے ان کے لیے ایک بہت اچھا ہے، خاص طور پہ اردو میں اس میں کورسز اویلیبل ہیں. اور اس کے علاوہ آئی تھنک جو جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ لائنکس کو ضرور سیکھیں، انٹرپرنورز ہیں یا ڈیو آپس ہے یا جو بھی پروگرامر ہے، یا بزنس کے اسپیکٹ سے، اینالسٹ کے اسپیکٹ سے، یا اے آئی کے اسپیکٹ سے، تو آپ بیسکس اپنی صحیح کر لیں. اور اس میں چند ہفتے لگتے ہیں، زیادہ نہیں لگتی بات کام، وہ اگر صحیح کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم سے کچھ آپ کو ایڈوائس کی ضرورت ہوتی ہے تو کریں، بابر صاحب اویلیبل ہیں، سب لوگ ہیں، ہم نیٹ پہ ہوتے ہیں، آتے جاتے ہیں، تو گھبرائیں نہیں. یہ نہیں سر، میں ہماری قوم ماشاء اللہ اس میں خاص بات ہے، گھبراتے ہاں نہیں ہیں، کر ہاں جاتے ہیں، کر لیں بس بالکل. انہیں ڈائریکشن کی ضرورت ہے. ہاں تو وہ جو لوگ کرنا چاہتے ہیں کریں. پہلا اسٹیپ جو ہے وہ ذرا لوگ سوچتے سمجھتے زیادہ ہیں، اس پہ سوچ وچار زیادہ کرتے ہیں، وہ کریں، سوچ اچھی ہے، ٹارگٹ بنائیں، اچھا کریں، لیکن شروع کر دیں. اس کو شروع کرنا جو ہے نا وہ انتہائی ضروری ہے بنسبت اس کے کہ صرف اس پہ سوچ وچار کرنا. شروع یہ جب کریں بات گے، جس دن آپ پہلا اسٹیپ لیں گے اس دن آپ کا وہ کام شروع ہوگا. ورنہ باقی جو ہے لکھت پڑھت وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ کہ جب آپ نے اس کو اسٹیبلش کر دیا کہ یہ کام کرنا ہے ہم نے، اور اس کو ہم نے ایک اسٹیپ اٹھا لیا، اس کو آپ نے انسٹال کر لیا، اس کو آپ نے ڈیزائن کر لیا، اس کو آپ نے سیکھ لیا، اس کو چلا دیا، تو وہ آپ کا پہلا قدم ہے. اس کے بعد اٹس ہائی وے، آپ اپنا انشاءاللہ نکلتے جائیں گے آگے. تو اچھا سر، میں ایک اور پوائنٹ پہ آنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ٹائم ذرا کم ہے. تو پوائنٹ میرا یہ ہے کہ آپ سے اکثر ڈسکشن ہوتی ہے اور آپ تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں وہ اوپن سورس ٹیکنالوجیز کو استعمال کر کے ہم جیسے ملکوں کو بیچ بھی رہی ہیں. اس پہ اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں. بالکل. آئی تھنک اگر آپ مائکروسافٹ کو دیکھیں، اوریکل کو دیکھیں، زی ٹی کو دیکھیں، آپ ہوائی کو دیکھیں، جو آج کل کے IBM آئی بی ایم کو دیکھ لیں، سب نے اوپن سورس اپنے پروجیکٹ شروع کیے ہوئے ہیں. یوٹیوب کو آپ دیکھیں، یہ سب نے اوپن سورس کو استعمال کر کے، اور اوپن سورس پہ جو برانڈ نیمز ہیں وہ نیچے انڈر لائن سافٹ ویئر جو ہے اس کا اوپن ہے، اوپر انہوں نے تھوڑا سا فرنٹ لگا کے وہ نام لگا کے اپنا، تو وہ بہت مہنگا بیچتے ہیں. تو ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے کہ جیسے اوپن سٹیک ہے، اگر آپ کے پاس یہ اوپن سورس سے یہ چیزیں مل جاتی ہیں، اس کے کنٹرا اگر آپ اگر لگاتے ہیں پیڈ سافٹ ویئر لگاتے ہیں کلاؤڈ پوری، کمپیوٹنگ کا. ہاں. ہاں کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا، تو آپ کے پاس کروڑ روپے کا خرچہ ہے، ٹھیک ہے.
यहाँ पे हज़ारों में होगा, वहाँ पे करोड़ों में होगा, या यहाँ लाखों में होगा, वहाँ करोड़ों में होगा, इतना डिफरेंस है। बहुत बड़ा। तो 100 टाइम्स डिफरेंस अगर एक चीज़ में आ जाता है, अगर 10 टाइम्स भी आ जाता है, तो हमें तो आंख बंद करके इस तरफ जाना चाहिए। तो ये जो ब्रांड नेम्स हैं ये इस्तेमाल करते हैं, ओपन को इस्तेमाल कर रहे हैं, और ओपन से इन्होंने हमें ये देखना है कि कौन सी चीज़, अगर आपके पास लाइनक्स की थोड़ी नॉलेज होगी तो आप ये खोल के देख लेंगे सिस्टम को कि अंदर क्या आ रहा है। तो अच्छा, तो ये तो सही है कि देखिए, ये वैसे सब्जेक्ट जो है ना, इसमें मैं थोड़ा सा आपसे भी सवाल करता हूँ बाबू साहब कि क्योंकि आप होस्ट को ही आपने कहा कि आ जाओ मैदान में। हाँ, जो सब्जेक्ट आपका जो है ना उसमें आपको आना चाहिए कि जो स्किल बेस है, जो कि जिस पे आप बहुत सारी चीज़ों पे काम करते हैं, तो स्किल बेस पे क्या चीज़ें हैं जिस पे हमें डेवलप करना चाहिए, जिसमें हमें सीरियसली सोचना है कि कौन सी चीज़ें हमें आज की ज़रूरत है। एक तो होता है ना कि जी कौन आगे क्या होगा, ऐसा आज की क्या ज़रूरत है, आज की बात करें, अच्छा क्या सर, स्किल। मैं बिल्कुल सबसे पहले तो स्टार्ट करता हूँ हमेशा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से। अक्सर हमारे दोस्त ये कहते हैं कि देखो जी, हमने 20 साल पहले शुरू किया था, तो जिस काम से शुरू किया था वो ऑब्सोलीट हो गया है। लेकिन शायद मैं वाहिद बंदा हूँ जो ये कहता हूँ कि मैंने 1998 में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टार्ट किया था, और आज 2020 में भी मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, और शायद मैं फ्यूचर में आने वाले दिनों में भी उस पर काम करूँगा। हाँ सर, एक गैप था कि 1998 में चंद मिलियन कंपनियां या लोग इस्तेमाल करते थे। अब दुनिया का 99% जो है आपका क्लाउड, आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, आपके सुपर कंप्यूटर्स, आपके आईओटी डिवाइसेस, आपके रोबोट्स की चीज़ें, आपके चैटबॉट्स, आपकी बॉट्स, एवरीथिंग, मशीन लर्निंग, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब कुछ लिनक्स इस्तेमाल करते हैं, उनका बेस लिनक्स है। दूसरे नंबर पे सर, जो आज सबसे इम्पोर्टेंट स्किल मेरी नज़र में है, मैं अगर उसको ग्लोबली पर्सपेक्टिव में देखूं लिनक्स के बाद प्रोग्रामिंग में, तो वो है पाइथन। पाइथन लैंग्वेज। क्यों? पाइथन लैंग्वेज की खास बात है, एक तो ये है कि अगर आप जावा का कोड लिखें इतने बड़ा, इस तरह मैं सामने ला के आता हूँ, और पाइथन बिल्कुल इतना होगा, वो सेम काम करेगा। नंबर टू, पाइथन की जो रेंज है सर वो बड़ी मज़ेदार है। पाइथन इस्तेमाल होता है आपका मशीन लर्निंग में भी, आईओटी में भी, आपका डेटा साइंस के अंदर भी, आपके जो वेब प्रोग्रामिंग है उसके अंदर भी, और बट नॉट कि इसका सेम फ्रेमवर्क हर काम में इस्तेमाल होता है। पाइथन में रिकमेंड करूँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात सर ये है कि इट्स वेरी इजी टू लर्न। मेरे जैसा जो कि सिस्टम एडमिन बंदा है, ही कैन लर्न वेरी इजीली। और उससे भी इम्पॉर्टेंट कि पाइथन हाईली पेड है, मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से ये हाईली पेड है। इसके पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं, चाहे आप फ्रीलांसर हैं, चाहे आप डेवलपर हैं, चाहे आप किसी भी तरीके से काम कर रहे हैं पाइथन को अपने स्किल सेट के तौर पे, और चाहे आप एंटरप्रेन्योर हैं और अपनी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, तो तब भी आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। उसके बाद सर, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक साइकिल है जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिलीवरी, और आम अल्फाज में उसको हम कहते हैं डेव ऑप्स, डेवलपर्स एंड ऑपरेशंस दोनों का कॉम्बिनेशन। तो उसका जो काम स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है सर गिट हब से, गिट से। गिट को सीखना जरूरी है, और गिट सर सीरियसली 5 कमांडें हैं। एनीवन हु वांट्स टू लर्न गिट, उसको सिर्फ एक दिन चाहिए। अब उसने मेमोराइज करना है सीरियसली सर, ओनली 5 और 6 कमांड्स। और ब्रांचिंग स्ट्रेटेजी है उसकी कि आपने एक सोर्स कोड की ब्रांच रखी हुई है, तो नई ब्रांच किस तरह बनानी है। सर फायदा क्या है इसका? फायदा ये है कि दुनिया में फैले हुए हजारों लोग एक कोड के ऊपर काम कर रहे हैं, और सिस्टम को ये पता है कि बाबर ने और सलीम साहब ने इस कोड के ऊपर कब लास्ट कमिट किया था, और अगर मेन कोड में कोई प्रॉब्लम आई है तो किस बंदे ने क्या नुक्ता गलत डाला है, ये कौन सा बग उसमें था जिस वजह से ये प्रॉब्लम आई है, और हम उसको वहाँ पे वापस लेके जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी गुड। उसके बाद सर, आप अगर बात करें तो हमें बात करनी चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की मेथडोलॉजी की, जो कि एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, एजाइल डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं।
एजाइल डेवलपमेंट एक माइंड सेट है कि आप डेली डिस्कशन करते हैं, आप मैराथन नहीं करते। मैराथन से मुराद है कि आप 6 महीने या 1 साल, या आप जिस तरह माशाल्लाह पास्ट में आपने यूएस में, स्विस में, यूरोप के अंदर मुख्तलिफ बड़ी कंपनियों में सीआईओ रोल में आपने ये सारा प्रोसेस किया था। हमारी जो डिस्कशन होती है, तो वो 6-6 साल के प्रोजेक्ट्स नहीं होते। आप प्रोजेक्ट्स तो बड़ा ही होता है, लेकिन आप उस प्रोजेक्ट के छोटे-छोटे पार्ट्स कर लेते हैं और हर 2 हफ्ते में उसका एक स्प्रिंट रन करते हैं कि 2 हफ्ते बाद उसके अंदर जो चेंजेस आ रही हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, सारी टीम बैठ कर उसको डिस्कस करती है और फिर डेली डिस्कस करती है, और वो डिस्कशन आपके कस्टमर के साथ भी होती है। सो वो आपका जो एरर का चांस है उसको मिनिमाइज़ कर देता है। ये सर इस वक़्त दुनिया की रिक्वायरमेंट है। फिर अगर हम बात करें तो गिट लैब सॉफ्टवेयर है जो सीआई यानी कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, मुराद कि आपका एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है और आप उसके अंदर नए फीचर्स ऐड करना चाहते हैं, तो आप एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के अंदर नए फीचर ऐड करने का जो टेक्निक है, जिसको हम सीआई कहते हैं, यूजिंग गिट और गिट लैब और इस तरह के सॉफ्टवेयर आप कर सकते हैं। तो आई रिकमेंड गिट लैब। गिट लैब भी काम करती है। फिर उसके बाद सर सबसे इम्पोर्टेंट है डिलीवरी साइकिल। ये तो आपने सॉफ्टवेयर बनाया और उसकी डेवलपमेंट की और उसको इंटीग्रेट कर दिया ना, अब उसको चलाना भी तो है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से अगर हम बात करें तो सबसे पहला है आप क्लाउड कंप्यूटिंग सीखें, और क्लाउड कंप्यूटिंग में भी सर बाय द वे लिनक्स ही है। इट्स ऑल अबाउट लिनक्स। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू, ये सारा कुछ चल रहा होगा, ठीक है सर। और वो जो है सारा की रोल प्ले कर रहा है। तो लिनक्स को जब हम बात करें, उबंटू की बात करें या क्लाउड की बात करें, तो हमने इसको क्लाउड के अंदर मैनेज कर रहे हैं इन चीज़ों को। मैनेजमेंट से मुराद ये है कि उसकी मशीन बनानी, उसके साथ स्टोरेज अटैच करनी, उसके साथ आईपी अटैच करना, उसका बैकअप, रीस्टोर, उसको एक्सपैंड करना, एक से ज़्यादा मशीनें एक सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म पे लगाना कि लोड उनके अंदर शिफ्ट हो, फिर उसके फ्रंट पे कोई लोड बैलेंसर लगा देना, कोई ऐसा लोड बैलेंसर लगाना जो लोड आने पे बड़ा हो जाए, लोड कम होने पे ऑटो स्केल हो, छोटा हो जाए। ये सारा प्रोसेस है क्लाउड कंप्यूटिंग में। और इस पे भी सर जो सारी इम्पोर्टेंट खेल है वो है आपकी, बेसिकली आपकी जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की है। अच्छा, उसमें जो वो टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं उनके मैं ज़रा नाम ले लूँ, और हमारे पोर्टल पे वो पड़ी हुई है। मिसाल के तौर पे डॉकर। डॉकर सर क्यों इम्पोर्टेंट है कि जब आप काम करते हैं तो आप एक पूरा सोर्स कोड मशीन उठा के दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करते, आपको ये प्रॉब्लम आती है। ये मैंने अपनी कुछ ट्रेनिंग्स के अंदर इसको एक्सप्लेन किया है बड़ा डिटेल से, और मेरे से ज़्यादा एक्सप्लेन कामरान अजीम साहब ने किया हुआ है उर्दू में। वो मैंने यूट्यूब चैनल भी उनका शेयर किया है, मैं दोबारा उस पर लिंक कर देता हूँ। तो उस पर सर ये है कि डॉकर माइक्रो सर्विसेज का आर्किटेक्चर, कि आप जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं ना, एक छोटे से पैकेट में डाल दें और आप उसको अपने लोकल कंप्यूटर से उठा के प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में मूव कर दें विद सम कमांड्स। तो आपका वो इमेज जो है बड़ा छोटा होगा और रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, और उस इमेज के अंदर आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा और सारा डेटा नहीं होगा। उसके अंदर सिर्फ वो फाइलें होंगी जो आपकी रिक्वायर्ड फाइलें हैं सिस्टम को चलाने के लिए। सो इससे जो आउटकम है डिलीवरी की, वो रोबस्ट हो जाती है। मिसाल के तौर पे सर, अभी हम ये काम कर रहे हैं, ये लाइव करके बैठे हैं, और लाइव में 1 लाख यूजर्स हैं इस वक्त, और अगले 1 घंटे में 1 करोड़ यूजर आ जाते हैं, मिसाल के तौर पे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग और ये प्लेटफॉर्म, ये यूजिंग डॉकर और कुबरनेटीज और इस तरह के इंजन की वजह से ये ऑटो स्केल हो जाएगा कि 1 लाख यूजर से 1 करोड़ यूजर्स को सर्व किस तरह करना है इसने। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लेइंग विद द रियल रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजीज, जिसमें कुबरनेटीज का मैंने नाम लिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके ऊपर से ट्रेनिंग्स पड़ी हुई हैं। तो मैं इस वजह से ये बात कर रहा था कि हमें ये सीखना है, क्योंकि सर ये लोग जो दुनिया में मांगे जा रहे हैं ना, वो सारे इन टेक्नोलॉजीज में मांगे जा रहे हैं। गिट सर सबसे की प्रोसेस है। इस सारे काम का स्टार्ट लिनक्स के फौरन बाद गिट से होता है। गिट, गिट हब, गिट लैब, बिट बकेट, XYZ, बहुत से टूल्स हैं। गिट लैब आप लोकली डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन हैं और आप नहीं चाहते कि आपका कोड पब्लिक में जाए, तो आप अपने पास एक सॉफ्टवेयर गिट लैब के नाम से, जो gitlab.org में पड़ा हुआ है, आप उसको डाउनलोड करें, एक सर्वर के ऊपर उसको इंस्टॉल कर लें।
اور اس کے اندر یہ سارا سائیکل ڈیو آپس کا CI/CD کا سائیکل ڈیفائن کر لیں سر. اچھا، اس میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ اس میں از اٹ پاسبل کہ ہم ایک گٹ کے بارے میں ایک الگ کا 10 منٹ کا سیشن بعد میں سر پلان میرا کریں؟ خیال ہے کہ ہم ایک نیکسٹ ویک پلان کر لیتے ہیں یہ اس پروسیس میں جو آپ نے اس طرح کہا ہے, اور گٹ کو ہم تھوڑا ایکسپلین کرتے ہیں اور گٹ ہب کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں. سر یہ بہت اچھی سجیشن ہے کیونکہ اس کے اوپر سب کچھ پڑا ہوا ہے. ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ سورس ہے وہ سارے ریسورسز دیکھنا جہاں پہ ہمارا اوپن سورس کوڈ پڑا ہوا ہے اور اس کی یوٹیلائزیشن کو سمجھنا کہ کیسے یوٹیلائز کرنا ہے. سو میں آپ سے ایگری کروں گا سر, ایک پروگرام کرتے ہیں گٹ ہب کے اوپر یا گٹ کے اوپر. سو گٹ سر وہ بیک ٹو دا ٹاپک کہ گٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ اور سیکھنا بہت آسان ہے. لینکس, گٹ, پائتھن. آپ سسٹم ایڈمن ہیں تو آپ لینکس کو پکا کر لیں, آپ سسٹم ایڈمن نہیں ہیں تو آپ لینکس کے اوپر کام کریں, پائتھن کو زیادہ اسٹرانگ کر لیں, گٹ کو زیادہ اسٹرانگ کر لیں. اگر سسٹم ایڈمن ہے تو گٹ کی ایڈمنسٹریشن آپ کا کام ہوگی, اگر آپ ڈیولپر ہیں تو گٹ کے اندر کوڈ کو چلانا مینیج کرنا آپ کا کام ہوگا. تو سر یہ دونوں پروسیسز میں نا, چاہے آپ ڈیولپر ہیں چاہے آپ سسٹم انجینئر یا سسٹم ڈیولپر ہیں, سسٹم ایڈمن ہیں, ان دونوں پروسیس میں آپ کے یہ کام آئے گا. تو شارٹ کرتا ہوں کہ سر اوپن سورس ٹیکنالوجیز میں یہ سکلز بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں. میں سر پاسٹ کا ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس شیئر کروں. ہم نے آپ کو یاد ہے ایک US کی کمپنی کے لیے ہم دونوں نے اکٹھا کام کیا تھا. آپ تو بیسیکلی CEO کے طور پہ, میں ذرا ٹیکنیکل ہیڈ تھا. تو وہاں پہ اگر ہم نے یاد ہو آپ کو, ہم نے جتنا کام کیا تھا تو وہ ہر روز ایک نئی اوپن سورس ٹیکنالوجیز ہمیں دکھاتے تھے کہ یہ فنکشن کرنے کے لیے آپ اس ٹیکنالوجیز کا استعمال کریں اور ہمارے مین انجن کے ساتھ اس کو لگا دیں. اور وتھ یور پرمیشن وہ پورا پروگرام آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ تھا, اور اس کے نیچے بھی لینکس چل رہا تھا, اس کے اندر پائتھن چل رہی تھی, اس کے اندر آپ کی مختلف لینگویجز چل رہی تھیں, اور یہ سارا پروسیس چل رہا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. سر اوپن سورس کے اندر میں نے ابھی ایک لنک شیئر کیا تھا, میں اس پہ 1 منٹ بات کرنا چاہوں گا پھر ہم کلوز کریں گے. opensource.facebook.com/projects. وہ سارے لوگ جو کہ انٹرپرینیورز ہیں یا ڈیولپرز ہیں یا فری لانسرز ہیں, ایک دفعہ اس ریسورس کو جا کے ضرور دیکھیں. اس ریسورس میں پڑا کیا ہوا ہے؟ اس ریسورس میں سر وہ سارے پروجیکٹس جو اوپن سورس کے طور پہ فیس بک نے بلڈ کیے اور اپنے کرنٹ انجن میں استعمال کر رہا ہے. انجن سے مراد جو ان کا پلیٹ فارم ہے facebook.com کے نام سے, وہ سارے پروجیکٹس چاہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ ہیں, چاہے وہ مشین لرننگ ہیں, چاہے وہ آپ کا ویژول ہے, چاہے وہ آپ کا انفراسٹرکچر ہے, چاہے وہ ان کا کوئی کمنٹس کا کوئی پروگرام ہے. PHP سر ایک ایسا پروگرام ہے, پروگرامنگ لینگویج ہے جس کو صرف ایک کمپنی اس وقت چلا رہی ہے دنیا میں ایکٹیولی, اینڈ دیٹ از فیس بک. اور PHP کے اپنے بہت سے چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے PHP کو آپ خاص لیول سے اوپر نہیں لے کے جا سکتے. لیکن امیزنگلی یہ دیکھیں کہ سر facebook.com 1.2.5 بلین 1.25 لوگوں کو سارا دن سرو کرتا ہے facebook.com, اور ان کا سسٹم ڈاؤن نہیں ہوتا, اور وہ PHP پہ چل رہا ہے, اور PHP کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. سو انہوں نے وہ سارے کام جو اس جو اوپن سورس کی لینگویج ہے, پروگرامنگ لینگویج PHP, اس کے اندر وہ سارے کام کس طرح کرنے ہیں وہ تک بنایا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جتنی ریکوائرڈ ریسورسز, جتنی ریکوائرڈ پروگرام جو ان کے انٹرنل استعمال ہو رہے ہیں, جو انہوں نے اوپن سورس کے طور پہ بلڈ کیے ہیں, وہ سارے یہاں پہ پڑے ہیں. سو اگر کوئی PHP کی ویب سائٹ بنا رہا ہے اور اس کو یہ چیلنج ہے کہ جی میرا تو 1 لاکھ یوزر آنا شروع ہو گیا ہے, واٹ شوڈ آئی ڈو؟ سو اس کے اوپر جائے اور وہ جا کے سرچ کرے کہ وہ کون سی پروجیکٹس انہوں نے PHP کی فنکشنالٹی نہیں, اسکیلیبلٹی کو انہانس کرنے کے لیے کہ کتنا اسکیل ایبل ان کو چاہیے, بڑھا کے یوزر 1 لاکھ 10 لاکھ 1 کروڑ کیسے مینیج کیے, تو یہاں سے کر سکتے ہیں. سو یہ میرا خیال ہے سر ہماری ڈسکشن تو تھی اوپن سورس اکانومیز کی. آپ نے ایک دم میرے سے اسکلز کا کوشچن کیا, سو میں نے کوشش کی کہ اس کا جواب دے سکوں. ہاں یہ اچھی ہے کہ آپ نے تھوڑا کر دیا. میرا خیال ہے کہ گٹ کی اگر نالج آ جاتی ہے اور اگر ہم ایک اسپیشل پروگرام کر دیتے ہیں تو اچھا سر ایک سوال یہ بھی ہے نثار جی صاحب کا, اس کو ہم لے لیں اگر تو.
ہاں یہ سوال ہے کہ my major concern is that government sensitive organizations are using pirated windows which is big security web. Government should have its own voice. یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر اس طرح ہو رہا ہے کہیں بہت جگہوں پہ people are not sensitive to but I think جہاں پہ sensitive agencies ہیں they know what they are doing. اور یہ ہم 100% ٹرو نہیں ہے، جی یہ 100% ٹرو نہیں ہے اسٹیٹمنٹ، یہ ہاں پارشلی ٹرو ہے. ہاں ٹھیک ہے، ہم گورنمنٹ کے آرگنائزیشنس کے اندر لوگ استعمال کر رہے ہیں پائریٹڈ چیزیں، لیکن جو سینسٹیو ایجنسیز ہیں آئی تھنک دے نو کیا کر رہے ہیں، اور اس پہ اتنا اوپنلی انفارمیشن ہمیں نہیں اویلیبل کہ کیا، تو بٹ یہ ہے کہ وہ ان کی سینسٹیوٹی ہوتی ہے. ہاں آج سے 5-10 سال پہلے بات کرتے تو شاید اس طرح کی چیزیں تھیں، بہت ساری چیزیں اب ہو گئی ہیں، بہت اچھے طریقے سے کام ہو رہا ہے، بٹ دیٹ ڈزنٹ سے مین کہ ہم اس آئیڈیا کو جو نثار صاحب کا تھا کہ ہم اپنا یعنی کہ چیزیں ہونی چاہیے، ونڈوز آپریٹنگ سسٹم ہمارے اپنے ہونے چاہیے، یہ سارا ایکو سسٹم، یہی ایکو سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ہم چیزیں اگر ہم ڈیولپ کر لیتے ہیں ٹو اسٹارٹ ود، اگر اوپن تو لائنکس کا اگر ہو جاتا ہے تو آئی تھنک اس پہ اگر ایک گروپ بن جاتا ہے، نثار صاحب اس کو لیڈ کریں اور بابر آپ بھی سروسز بھی لے لیں اور دوسرے جو لوگ ہیں جو اس کے اندر ایکسپرٹس ہیں تو ان کو لے کے ایک فریم ورک بنا کے اس پہ کریں کام، کچھ اسپانسر دیکھ لیں یا ویسے والنٹیئر بیس پہ کر لیں، اوپن ہے تو اوپن کنٹریبیوشنس کے ساتھ کریں. اٹس اے گڈ آئیڈیا اینڈ اٹ کین لیڈ ٹو سم تھنگس دیٹ آگے اس کا ایک اور ایکو سسٹم چل پڑے. تو سر یہ گٹ جی اچھا کمنٹ آیا ہے رضوان صاحب کا، جی اگر آپ اس کو جواب دے دیں. Every day data getting leaked and going hands of reporters leaks from inside there don't need. اچھا ہاں بالکل، ڈیٹا پروٹیکشن کی بہت سارا فقدان ہے ہمارے یہاں، اور اس میں بہت اگر ساری بات یہیں پہ آ جاتی ہے کہ ہماری ایجوکیشن اور اویئرنیس انفارمیشن کتنی اسٹرانگ ہے، اور انفارچونیٹلی بہت سارے سیکٹرز کے اندر یہ انفارمیشن نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے گزارا چل رہا ہے، چلنے تو یہ ون ڈے ٹو اندر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو وہ ایک سسٹم ہمارا چینج ہوگا انشاءاللہ، چینج از ہیپننگ، آہستہ آہستہ چیزیں ہوں گی، اور جیسے جیسے نیا کراؤڈ آئے گا اور نئی وہ آئیں گی تو وہ ہوگا. آبویسلی ٹیکنالوجی کے اندر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ امیڈیٹ وی نو کہ ٹیکنالوجی ورکس ریپڈلی اور ہم چیزیں چینج کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں دوسری دنیا کا بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس سٹیج پہ ہیں اور کیسے آگے پول کرنا ہے. تو یہ ایک ہے سر میرا ایک گیپ ہے. سوال ہے، اسی سے میرا ایک سوال ہے، آپ کمپلیٹ کر لیں. جی جی بولیے. آئی تھنک آپ دیٹس نادرا میں ایز اے سی آئی او آپ نے جوائن کیا 2007 میں، چیف انفارمیشن آفیسر، اور اس کے بعد آپ 16 تک وہاں پہ رہے. آپ نے کافی ماشاءاللہ کام کیا. تو نادرا میں سر کیا استعمال کر رہے ہیں؟ میں ایگزیکٹلی نمبر نہیں پوچھنا چاہ رہا، ایک جسٹ نمبر انفارمیشن کے طور پہ. کس چیز کے؟ سسٹمس میں نا جہاں پہ آپ کا بہت بڑا سسٹم چل رہا ہے، تو ونڈوز ہاں کے سرور لگے ہوئے ہیں یا کیا چیز لگی ہوئی ہے؟ نہیں وہاں پہ تو ہم نے کافی چند سال پہلے ہی ہم نے، بلکہ کافی سال پہلے ہم نے ان کو جتنے بھی ہمارے ریجنل آفیسز میں اور برانچ آفیسز میں ہم نے لائنکس کو کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد سینٹرل اس کو بھی سارا ہمارے جتنے بھی وہ ہم نے اوپن پہ لائنکس پہ لے آئے تھے. تو ایک کافی بڑا پروگرام تھا جس میں آپ نے بھی کچھ چیزیں ایک بڑی ٹیم کو ٹرین کیا تھا. ہمارے یہاں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اسٹریٹجی، اگر میں ایز اے سی آئی او اسٹریٹجی نہ، تو دوسرا ہے کہ جو ٹیکنیکل سٹاف ہے وہ کہتے ہیں جی میرے پاس تو ونڈو کی سرٹیفکیشن ہے، میں کیا کروں گا، میری تو ویلیو خراب ہو جائے گی. ایسی بات نہیں ہے، آپ کا ایک اسکل انہینس ہوتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ والی چیز پہ آپ کا اسکل آ رہا ہے تو وہ آپ کے لیے ایک ایڈوانسمنٹ ہے، تو اس کے لیے لوگوں کو سیکھنا چاہیے. ہم نے یہی کنونس کیا تھا. تو نادرا کے اندر تو بڑا اچھا ایک بڑا اچھا وہ تھا، ایک بیس بن گیا تھا. بیس بن گیا تھا. اچھا سر، یہ عثمان کا کوشچن ہے سر، ہاؤ ٹو ڈیسائیڈ وچ پروگرامنگ لینگویج بیسٹ فار لیٹسٹ ٹیکنالوجی؟ دیکھیے وہ تو ڈرائیو ٹیکنالوجی خود ہی کر رہی ہیں. آپ کے جیسے آپ نے خود ہی بابا صاحب کہا کہ پائتھون ایک بہت ہی زیادہ یوسیج ہو رہی ہے.
تو یوسیج ول چینج ٹمورو. لیکن آج جو ہے وہ ایک پائتھون پہ ہے. پہلے آپ کو جاوا چل رہی ہوتی تھی, پھر بیسکس تھی, پھر کیا تھا کوبول تک چلے جائیں. تو وہ آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ چیزیں چینج اس وقت ہوتی ہیں جب اس کے اندر اس کی ویلیو زیادہ بنتی ہے. پائتھون کی ویلیو آج بہت زیادہ ہے کیونکہ اس کے اندر بہت ساری ڈیٹیلز, بہت ساری چیزیں آلریڈی ڈیولپڈ ہیں. آپ یو جسٹ ہیو ٹو ڈریگ اینڈ ڈراپ سو ٹو سے کہ آپ کا کام ہو جاتا ہے. تو جیسے آپ نے کہا کہ اتنا بڑا کوڈ اگر آپ نے 1000 لائن آف کوڈ لکھنے کے بجائے اگر آپ 20 لائن پہ کام لکھ کے کام کر لیتے ہیں تو دس از دا لیٹسٹ ٹیکنالوجی. دس از تو بلیو کہ وی ڈونٹ نو آپ کا خالد صاحب کا کیا کس فوکس پہ کر رہے ہیں. کئی جگہ پہ آپ میرا خیال ہے ایز اے فری لانسر اور ڈیولپر کے طور پہ بات کر رہے ہیں, وہاں پہ تو پائتھن بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ آنسر اس کا ہوگا. اگر آپ کا فوکس ہوتا ہے جیسے آر ہے یا کہیں پہ بہت گرافکس کی آپ کی فوکس ہو جاتی ہے, کہیں بہت ہائی اسپیڈ پروگرامنگ آپ نے کرنی ہے, وہ ہو سکتا ہے وہاں پہ کچھ اور چیزیں بھی آ جائیں. لیکن یہ کہ ایز اے جنرل جیسا آپ نے کہا تھا پائتھن از پریٹی ویل نون, پریٹی ویل یوزڈ, تو دیٹ وڈ بی آئی تھنک گڈ. بالکل صحیح سر, بالکل صحیح. تو میرا خیال ہے سر کافی اچھی ڈسکشن ہو گئی. ایک رضوان صاحب کا کویشچن ہے لیکن مجھے نہیں پتا آپ کو پاس اس کا سوال کا جواب ہے کہ نہیں ہے, اور آئی ڈونٹ نو میرے پاس بھی ایسا کوئی جواب نہیں ہے. نہ دیکھیے آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کو, نادرا کو ابھی 2016 میں آپ نے چھوڑ دیا تھا, نہ میں کر رہا ہوں. یہ تو ایک جسٹ آپ کا پاسٹ ایکسپیرینس ہم نے شیئر کیا. بالکل نادرا میں بہت کچھ استعمال ہو رہا ہے. آئی تھنک نادرا ہیز ایوالو. شروع میں اس کے اور سسٹمس تھے, آہستہ آہستہ چینج ہوتے گئے, اور جو چیز کی جیسے ضرورت آتی گئی اس طرح ہوتے گئے. تو ہو سکتا ہے کسی چھوٹے ایریے میں کسی چھوٹے اپلیکیشن کے اندر SQL 7 بھی استعمال ہو رہا ہو, لیکن یہ کہ اٹس این ایوالونگ انوائرمنٹ, اور اس کے اندر لیٹسٹ گریٹسٹ بھی آپ کو مل جائے گا اور لیگیسی کے اندر بھی انوائرمنٹ آپ کو مل جائیں گے. تو یہ ایک ایوولوشن ہے جو کہ ایک آرگنائزیشن کا بڑا اچھا ایوولوشن ہے. نادرا میں ایک ایٹ لیسٹ ایک آرگنائزیشن ہے جہاں پہ اوپنلی چیزوں کو ریویو کر کے امپروو کرتے رہتے ہیں. تو انہوں ان کی ایک اچھی وہ ہے ٹیکنالوجی کی ٹیم از اے گڈ ٹیم ہے. سر تھینک یو ویری مچ سر. میں کلوزنگ کی طرف جاتا ہوں. بہت اچھی سر ڈسکشن ہوگی الحمدللہ. آپ نے کافی اچھا ایکسپلین کیا کہ اکانومیز کیا ہیں اوپن سورس کی, کمپنیز کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے, ڈیولپرز کو کیا فائدہ ہے, انٹرپرینیورز کیسے اسی بڑے ایکو سسٹم میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں, فری لانسرز کو کیا فائدہ ہے, ہر انڈیویجول کو کیا فائدہ ہے. سو میرا خیال ہے سر بہت اچھی ڈسکشن ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. میں لاسٹ میں بس 2 منٹ لوں گا. دوستو آپ سیکھنا چاہتے ہیں لینکس کو, آپ اوپن سورس ٹیکنالوجیز کو سیکھنا چاہتے ہیں, بائی دا وے آپ کے پاس youtube.com از اویلیبل. یوٹیوب پہ بے تحاشا انفارمیشن پڑی ہوئی ہے, بہت نالج ہے, لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے حاصل کرتے ہیں. پھر بھی میں آپ کو اپنے کچھ ریسورسز جو میرے ہمارے دوستوں کے بنائے ہوئے ریسورسز ہیں, جس طرح opensourceeducation.net, یہ ہمارا ریسورس ہے, ویب سائٹ بلاگ ہے جس کے اوپر بہت سی ٹریننگز پڑی ہوئی اردو میں, انگلش میں, اور کافی پرانی بھی ہیں, 10 سال سے زیادہ پرانی بھی ہیں. الحمدللہ ہم 10 سال سے زیادہ سے کام کر رہے ہیں. ہم نے یوٹیوب کنٹینٹ جنریٹ کیا تھا, اردو میں بنانا شروع کیا تھا. آج کل کی جو ٹیکنالوجیز ہیں جس میں کوبرنیٹیز ہے, جس میں ڈاکر ہے, جس میں کلاؤڈ ہے, امیزون ویب سروسز, جس میں ایجائل سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے, اور اس طرح کی اور جو نئی آنے والی ٹیکنالوجیز ہیں وہ الحمدللہ اس پہ ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ میرا کامران صاحب کا جو میرے ٹیچر ہیں اور اوپن سورس فاؤنڈیشن آف پاکستان کے کو فاؤنڈر ہیں, یہ ان کا یوٹیوب چینل ہے, اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں. اس کے اوپر آپ کی ان کی لیٹسٹ چیزیں ملیں گی. اور اس کے بعد یہ میرا یوٹیوب چینل ہے, اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر اب نئی چیزیں ایڈ کرتا جاؤں, اور انشاءاللہ آپ کو بہت سی نئی چیزیں ملیں گی. اور میرا خیال ہے سر کلوز کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ایوری ون. مزہ آیا آج الحمدللہ ڈسکشن کا, اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک تھرسڈے کو دوبارہ ملیں گے. اور سر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ دوبارہ ہمیں ٹائم دیجیے گا نیکسٹ تھرسڈے انشاءاللہ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ پاکستان زندہ باد.